اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان میں سے ایک فرقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ مسیح ابن مریم بذات خود خدا ہے۔ ایک تو وہ تھا نا کہ جو کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں، تین میں سے تین اقنوم ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت مسیح علیہ السلام ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے۔ بات کہتے ہیں باپ ہے، بیٹا ہے، مریم علیہ السلام ہے۔ ایک تو وہ یعنی اس طرح تین حصے کرتے تھے۔ بعض لوگ وہ تھے کہ جو براہ راست یہ کہتے تھے کہ ہے ہی خدا یہ، یعنی وہ تین کے تکلف میں نہیں پڑتے تھے، بلکہ براہ راست حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کہتے تھے۔ تو یہاں ان کا ذکر ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ تین میں سے ایک ہیں، ان کا آگے ذکر آنے والا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ لیکن یہاں ذکر ہے ان کا جو خدا مانتے ہیں، حضرت مسیح ابن مریم۔ اگرچہ خدا وہ بھی مانتے ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تثلیث جو ہے اس کا ایک حصہ اقنوم وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بہرحال دونوں طرح، چاہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو براہ راست خدا کہا جائے یا تین اقنوموں میں سے ایک اقنوم قرار دے کر خدا کہا جائے، دونوں ہی صورتیں کفر کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کافر ہو گئے۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تو ان کے کافر ہونے کا ذکر فرمایا، اور کافر ہونے کی واضح دلیل خود اسی جملے میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ وہ مسیح ابن مریم کہتے ہیں، مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب خود اعتراف کر رہا ہے انسان کہ یہ کسی خاتون کے بیٹے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، تو یعنی یہ کہ وہ اپنی پیدائش میں ماں کے محتاج ہوئے، ماں کے ذریعے پیدا ہوئے۔ تو جو شخص اپنی پیدائش ہی بغیر ماں کے نہ کر سکتا ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسیح ابن مریم فرما کر یعنی اسی ان کے دعوے کے اندر جو تضاد ہے اور اس میں ان کے دعوے کی تردید ہے، وہ یہ ہے کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو آدمی اپنی ماں کا محتاج ہو پرورش میں، تو وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ ماں بہرحال بیٹے سے افضل ہوتی ہے، بیٹے کو اس کی تعظیم کرنی ہوتی ہے، تکریم کرنی ہوتی ہے، بیٹے کے ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے، اس کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کے پیٹ سے ایک خدا پیدا ہو گیا، اب خدا ایسا ہے کہ جس کو اس کے پاؤں دبانے ہیں، اس کی خدمت کرنی ہے۔ تو خدا خادم ہے کہ مخدوم ہے؟ اس لیے اس جملے ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ ہیں۔ تو ایک طرف کہتے ہیں اللہ ہے، دوسرے طرف کہتے ہیں بیٹے ہیں مریم کے۔ تو اسی سے ان کی تردید فرما دی۔ آپ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ مسیح ابن مریم خدا ہے، اور انہی میں بعض لوگ وہ بھی کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اگر یہ خدا ہیں تو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون روکنے والا ہے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم کو یا ان کی والدہ کو یا ان کے علاوہ زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ اگر یہ خدا ہوتے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر سکتا تھا؟ تو پہلی بات تو ہے کہ مریم علیہ السلام تو جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے وہ تو
وفات پا ہی چکی تھی. اگر وہ خدا ہوتی تو کیسے ان کی وفات ہوتی؟ اور مسیح ابن مریم علیہ السلام جو ہے وہ اگرچہ اس وقت ان کو وفات نہیں ہوئی، وہ آسمان پر ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی وفات پائیں گے. تو اگر وہ خدا ہوتے تو پھر وفات کیسے ہوتی؟ اور جب خدا کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو خدا کا انتقال ہونے میں کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کسی وقت وفات عطا فرمائیں گے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کی جتنی سلطنت ہے وہ سب اللہ ہی کی ہے. تو وہ حضرت مسیح کو بھی وفات دے گا اور حضرت مریم کو وفات دے چکا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور ان کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ اللہ کے رسول بن کر آئیں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، اور ایسا ہی انہوں نے کیا. اور انجیل ان کے اوپر نازل کی گئی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب ہر چیز پر قادر ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے وقت پر وفات دینے پر بھی قادر ہے، اور حضرت مریم کو اپنے وقت پر بھی وفات دینے پر بھی قادر ہے.